غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ چند جگہوں پر غیبت کرنے کی اجازت ہے کہ وہاں کی جا سکتی ہے غیبت. بھئی غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی میں کوئی عیب ہے، کسی میں کوئی برائی ہے، اس کو بیان کرنا. لیکن یہ سب جگہ پر جائز نہیں ہے کہ پھر کل سے ٹولے کے ٹولے بیٹھ جاؤ کہ لاؤ چالو کرو، کون ہے اس کو ادھیڑو، کبھی کبھی اس کو ادھیڑو. تو یہ ایسا شروع نہ کر دے. کن کن جگہوں پر غیبت کی اجازت ہے؟ نمبر 1، کسی نے ظلم کر دیا تو اس کے ظلم کی شکایت کرنا کسی کے سامنے کہ بھئی اس سے میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو اس کا وہ جو کرتا ہے سب بیان کر سکتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی برائی ہے، اس کی غیبت کرنا ہے، لیکن وہ جائز غیبت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا حل بتایا. تو ایک ظلم کی شکایت. دوسری چیز، فتویٰ اگر کسی کو حاصل کرنا ہے فتوے کی غرض سے، استفتاء مفتی کے پاس، عالم کے پاس، اس لیے کہتے ہیں نا کہ دنیاوی حساب سے کہ دو لوگوں کو حقیقت بالکل کھل کے بتانے کی تو صحیح علاج ہوگا، ڈاکٹر اور وکیل کو. تو اسلامی وکیل یعنی علماء مفتیان کرام ہوئے، تو وہاں فتویٰ اگر حاصل کرنا ہے تو ایسے موقع پر بالکل کھل کے. اس لیے حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہند بنت عتبہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، ابو سفیان خرچہ جو دیتے وہ پورا نہیں ہوتا، بہت کم خرچہ دیتے ہیں، تو کیا میں ان کے مال میں سے لے سکتی ہوں؟ ظاہر سی بات ہے یہ شوہر کی غیبت ہوئی، لیکن ان کو ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ حضور یہ بات ہو رہی ہے اصل میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ بھئی لے سکتی ہیں. تو الغرض عزیز بزرگوں، دوسرا مسئلہ جہاں غیبت کی جا سکتی ہے فتویٰ حاصل کرنا ہے. تیسرا مسئلہ، برائی کو دور کرنے کے لیے. بھئی ایک آدمی ہے شرابی ہے، کبابی ہے، زناکار ہے، اس میں وہ برائی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ میں ان کے پاس لے جاؤں گا تو اس کی یہ برائی دور ہو جائے گی، یہ نیک بن جائے گا. اس برائی کو دور کرنے کے لیے اس کی برائی جا کے کر رہی کسی کے پاس کہ بھئی وہ آپ کے محلے میں نہیں رہتے، آپ کے پڑوس میں نہیں رہتے، وہ ہمارے بازو میں نہیں رہتے، وہ شراب بہت پیتے ہیں، تو آپ ذرا ان سے بات کی. تو یہ غیبت نہیں ہوگی، لیکن ایسے کے سامنے جو وہ حل کر سکتا، ایسا نہیں کہ پھر سب کے سامنے بیان کر دے. پھر تو الغرض برائی دور کرنے کے لیے کسی کو راہ راست پر لانا ہے، وہاں غیبت کی اجازت ہے. چوتھی جگہ، کسی کی خیر خواہی ہو اور کوئی فتنہ فساد ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں بھی غیبت کی اجازت ہے. جیسے منافقوں کی ساری شرارتیں صحابہ آ کر نبی کو بتاتے تھے کہ دیکھیں منافق یہ شرارتیں کر رہے، یہ فتنہ پھیلا رہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ان کی باتیں ہو رہی تھی وہ سب بیان کر رہے، لیکن فتنہ فساد دور کرنا تھا. 4 باتیں. 5ویں بات وہی میں نے جو ابھی ذکر کی، مشورہ ہے، معاملہ ہے، ڈیل کرنی ہے، سودا کرنا ہے کسی جگہ پر، تو اس موقع پر بھی آپ سے آ کر مشورہ کر رہے، تو ایسے موقع پر بالکل صاف صاف مشورہ دے دے. 5 باتیں. 6ٹھی بات، فاسق اور فاجر اور بدعتی ایسے شخص کی غیبت کرنا ہے. ایک آدمی کھلم کھلا شراب پیتا ہے، کھلم کھلا سود میں ملوث ہے، تو اس کی غیبت، یعنی جب اس کو خود کو اپنے گناہ کی چھپانے کی نہیں پڑی ہے، وہ بالکل عام و تام کر رہا ہے، تو اس کی غیبت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 6 باتیں. 7ویں جگہ جہاں غیبت کی اجازت ہے، جیسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے نام کے بجائے ان کے کوئی برے لقب سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی ناٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی کالا ہے، تب ان کا نام کوئی پہچانتا ہی نہیں. اب نام کہیں گے تو وہ علم نہیں ہوگا، پہچانیں گے نہیں. تب اس کے ساتھ ان کی صفت ذکر کر دی کہ بھئی وہ فلاں جو جن کو یہ کہتے تھے ہم لوگ، لیکن دل میں ان کی حقارت نہ ہو، ان کی برائی نہ ہو. جیسے میں آپ کو ذکر کروں، ہماری مسجد میں نماز پڑھتے تھے یوسف بھائی جو کھیڑا والے، آپ لوگ نہیں جانیں گے، لیکن اب میں کہوں گا ناٹے قد کے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، تو فوراً علم آ گیا. تو یہ برائی نہیں ہے. اب ایک تعارف کروانے کی غرض سے یہ بات ذکر کی جا رہی، تو اگر تعارف کرنا کوئی مقصد نہیں اور آخر میں کسی کو دینی اور دنیاوی نقصان سے بچانا ہے تو. لیکن یہ سب باتیں غیبت کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی بھی 3 شرطوں کے ساتھ کرے. جیسے کوئی مثال کے طور پر کوئی رشتہ طے ہوا ہے، اسی کا مشورہ کرنے کے لیے آیا ہے، اب اس کے سامنے اس کی جو برائیاں ہیں، جو نقص ہے کہ بھئی یہ خاندان ایسا ہے، یا یہ لڑکی ایسی ہے، یا یہ لڑکے کے اندر یہ عیب ہے، یہ کماتا ہی نہیں ہے، یہ آوارہ ہے، یہ بدچلن ہے، یہ فلاں ہے. 3 شرطوں کے ساتھ کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت درست ہو. کسی کو آیا ہے تو پاڑ دینا مقصد نہ ہو، نیت درست ہو، ورنہ اکثر نیت کا فساد اس میں ہو جاتا ہے کہ ہم سے بہت برائیاں لی ہے، اب ان کے رشتے آنے دو، ایسی لگا کے پیش کریں گے
جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ کسی، یہ عام طور پر مکانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، خریدنے فروخت کرنے میں، جگہوں کے اندر، بلکہ رشتوں میں بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ کوئی مکان ہے، اب پڑوسی چاہتا ہی نہیں کہ یہاں کوئی آئے، تو بات پھیلا دے گا یہاں تو ڈر ہے، یہاں تو جنات ہے، تو کچھ ہے نہیں ہے، لیکن وہ اصل میں خیر اس کو پوچھنے بھائی میں یہ مکان لینا چاہتا ہوں، آپ کا کیا مشورہ؟ نہیں مت آنا ہے، تو بہت ڈر ہے، وہ کل بھی یہاں سے نکلے تو ان کی ٹانگ کھینچ لی تھی کسی نے، وہ پیچھے، تو یہ اب اچھی نیت نہیں ہے، کچھ ہے نہیں لیکن کوئی آوے ہی نہیں، اس کی چیز بکنی نہیں چاہیے۔ پہلا مقصد یہ ہو، نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت اپنی دیکھ لے۔ دوسری چیز، جتنی ضرورت ہو اتنی، یعنی جو ٹاپک پہ آپ کے پوچھا ہے، اگر آپ سے پوچھا ہے بھائی لڑکا کتنا کماتا ہے تو پھر یہی شروع کر دے، اتنا ہی بتائے، یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز کا مشورہ کیا، ایسا نہیں ایک برائی کو عیب بنایا، بھائی لڑکا تو کچھ بھی نہیں کماتا ہے، اور پلس 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 ڈھگلا لگا دیا۔ تو بھائی جتنا آپ سے پوچھا ہے اتنا ہی آپ جواب دیجیے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا فتنہ اور فساد ہونے والا ہے تو پھر خاموشی بہتر ہے، کہ اگر بہت بڑا فتنہ اور فساد ہو جاوے گا، بھائی غیبت کی اجازت ہے لیکن بہت بڑا اگر فتنہ ہو رہا ہے تو پھر خاموش رہے۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔